علی بنا کے نعرہ حیدری بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جنہوں کو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی امی المکی المدنی الطیب التامی وسید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق السکینہ المطمون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین کا احسان یاد ہے اور جتنی طاقت آپ کو آل محمد نے درود پڑھنے کی دی ہے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جنہوں کے لیے شروع کی جائے۔ یہ عظیم ماتمی دیکھے مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے تو وہ میں آپ کی سماعتوں میں ہدیتاً پیش کرنے لگا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے۔ شیر زہرا، آپ نے بس میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید و سردار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید و سردار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ۔ یہ ہاتھ بلند رہے، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ اتنی مجھے حوصلہ افزائی، اتنی دعا دی ہے کہ مجھے ایک اور مصرع یاد آ گیا ہے کہ اب تک نمازیوں کو وہ رتبہ نہیں ملا۔ اب تک، ارے اب تک نمازیوں کو وہ رتبہ نہیں ملا، رتبہ حسین کے جو عزادار لے گئے، رتبہ حسین کے جو عزادار لے گئے۔ میں مصرع سے کرنے لگا ہوں، میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ وہ لعنت مری وصول کرے۔ میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ وہ لعنت مری وصول کرے۔ اور علی کے دشمنوں، جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ یہ ہاتھ بلند رہے، نعرہ حیدری بلند تر صلوات۔ دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ میں مصرع سے کرنے لگا ہوں، حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈال رہے ہو، حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈال رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ ارے زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے، جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ میں مصرع سے کر رہا ہوں، لگاؤں اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی بطول کی، اور جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ نعرہ حیدری بلند تر صلوات۔ اس بی بی کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو جائے کہ جو درباروں سے خالی واپس آتی رہی ہے، کہ جو درباروں سے خالی واپس آتی رہی ہے۔ مصحف میں نے نہیں پڑھنا، مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے میرے سے بات پڑھیں گے۔ میں نے بس تھوڑی سی مصیبتیں میری بی بی کی بیان کرنی ہے
میری بیوی ماں اور بیٹے کا رشتہ بیان کرنا ہے میں نے آپ کو بیوی کی مناسبت سے۔ ماؤں کو نہیں جانا چاہیے، ماؤں کو دنیا سے نہیں جانا چاہیے، بہت گہرا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا، جن کے سر پہ ماں جیسی جنت ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کو یہ میرا مصرع سمجھ میں آئے گا۔ ماں نہیں جانی چاہیے دنیا سے۔ میں اور تکلیف تو اس بات کی ہوتی ہے کہ بیٹا ہو حسین کربلا کا شہید اور ماں ہو زہرا جیسی جو چھوڑ کے چلی جائے، اس بات کی تکلیف ہے۔ کس بات کا دکھ تھا میری بیوی کو؟ میری بیوی ہمارے مولا علی سے فرمایا کرتی تھی کہ یا علی میں بابا کی وجہ سے نہیں روتی ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو پھر کیوں روتی ہیں آپ؟ میری بیوی فرماتی ہے میں دربار میں حسین پہ چلنے والا خنجر رہ گئی ہوں، وہ میرے ذہن میں آتا ہے اور میرا رونا نکل جاتا ہے، یا علی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ اور باپ اور ماں کا رشتہ بہت پکا ہے۔ میری بیوی نے دوسرے مصرے میں نا میرے مولا علی سے اپنے دکھ بیان کیے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ شاید میں آپ کے سامنے پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکیں۔ رو کے پکاری بی بی کوئی آؤ سامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے، تاریخ جا کے کھول لیجئے۔ میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، شہادت پڑھیں گے میرے بعد والے تفصیل سے، میں نے بس کچھ مصیبتیں بیان کرنی ہیں، اور یہ ایام فاطمیہ ہے، اور باخدا ایام فاطمیہ ایام محرم سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 3 جمادی الثانی کو کربلا کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ہائے نہ کرے اور میری بیوی ناراض ہو کے چلی جائے، اور میری بیوی کا جنازہ تیار تھا، اور علی نے فرمایا بچوں اپنی ماں کا آخری بار دیدار کر لو، اپنی ماں کا آخری بار دیدار کر لو۔ تاریخ کہتی ہے حسین تابوت کے قریب آگے کھڑے ہو گئے، رو کے فرماتے بابا جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، بابا ہو سکے یہ مجھ سے کلام کرے، مجھے بلائیے تو میں دیکھوں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ بندے قبر کھل گئے، میری بیوی نے ہاتھ بلند کیے، میرے مولا کو سینے سے لگا لیا، حسین کی چیخیں بلند ہوئی۔ جب میرے مولا کی چیخیں مدینے کی گلیوں میں گونجی تو جبرائیل نازل ہوئے، میرے مولا علی کے کانوں میں کہتے یا علی بچے کو ماں سے جدا کر، عرش پہ کوہرام مچ گیا ہے، یا علی بچے کو ماں سے جدا کر، اور میرے فرشتہ کے تاج اتر گئے، یا علی بچے کو ماں سے جدا کر، عرش پہ زلزلے آ رہے۔ میرے مولا نے بہت پیار سے 4 سال کے حسین کو اپنی ماں کی میت سے جدا کیا، بہت پیار سے۔ اور اب رکھو سر پہ قرآن اور مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ یہ اس دن تو میرے مولا نے بہت پیار سے جدا کیا، ہائے شام غریبا 11 محرم کو میری بیوی سکینہ باپ کے لاشے پہ، اور جدا کرنے والا شمر، اور شمر کے تماچے، شمر کے تماچے، سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے، پورا مضمون میرے بعد والے تفصیل سے پڑھیں گے۔ میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے میری بیوی کو دفن کیا، ایک دن گزرا، اگلے دن کی آدھی رات تھی، میرے مولا نے وہ جائے نماز بچھائی اور تکبیرۃ الاحرام کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ حبش کی ملکہ کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ میرے مولا فرماتے ہیں بہن بہن یہ اتنی رات گئے تو گھر میں رو کیوں رہی
اب مٹی میں سو رہی ہے، یا علی وہ دیکھ کلثوم اب وہ مٹی میں سو رہی ہے، یا علی وہ دیکھ اور تیرا حسن دروازے میں سو رہے اور چیخ مارتی کہتی یا علی میں نے پورے گھر میں تلاش کیے مجھے حسین نہیں ملا، اور یا علی مجھے حسین نہیں ملا، مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا اور مجھے حسین نظر نہیں آتا، اور میرے مولا حسین نے وہ چراغ لیا پورے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، میرے مولا نہیں ملے، میرے مولا حسین باہر آ گئے، میرے مولا علی نے میرے مولا حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا، مدینے کی گلیوں میں بھی نہیں ملے، میرا مولا علی چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچے اور علی جیسے جرار کی چیخ نکل گئی، رو کے فرماتے حسین تو ادھر کیا کر رہے؟ وہ منظر دیکھنے والا تھا، 4 سال کا حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے کہا تھا اماں گھر آ جا، او اماں میری بہن زینب ڈر گئی ہے، اماں اور تیرے حسین کو نیند نہیں، القوم الظالمین۔